آج ویو 360 میں امریکہ کا ایک سٹور کورونا کی ویکسین لگوانے والوں کو مفت چرس کے سگریٹ کیوں آفر کر رہا ہے؟ دیکھیے ہمارا ہفتہ وار سیگمنٹ لائیو 360. کیا 2 ماسک پہننا ایک سے بہتر ہے؟ ڈیلی بیسس پہ ہم آتے ہیں، ان کو میں نے ٹکٹیں بھی جاری کی ہیں اور ان کا سامان بھی اٹھاتے ہیں اور وہ سامان ضبط بھی کرواتے ہیں. اور لاہور میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے باوجود مسائل کیوں حل نہیں ہوتے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیوز سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں نیلوفر مغل. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایوان بالا میں مواخذے کی کارروائی جاری ہے. ٹرمپ پر 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسانے کا الزام ہے. مواخذے کی کارروائی آج چوتھے روز بھی جاری رہے گی. گزشتہ 2 روز کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کے امپیچمنٹ مینیجرز نے، جو ایوان نمائندگان کے اراکین ہیں، سابق صدر کو سینٹ میں مجرم ٹھہرانے کے لیے اپنا موقف پیش کیا. آج سے سابق صدر کے وکلاء ڈونلڈ ٹرمپ کے دفاع میں اپنے دلائل پیش کریں گے. اس تاریخی کارروائی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں ندیم یعقوب کے پاس، جو اس وقت کیپٹل ہل پر موجود ہیں. جی ندیم، اب تک کی کارروائی میں کیا ہوا ہے اور ڈیموکریٹس نے کیا آرگومنٹس پیش کیے ہیں؟ نیلوفر، یہ دوسری مرتبہ ہے کہ سر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ اب وہ صدر نہیں رہے، ان پر دوسری مرتبہ یہ مواخذہ جو ہے وہ ہو رہا ہے ان کا، اور دوسری مرتبہ یہ کارروائی ہے جو سینٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے. اس مرتبہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی آرٹیکل آف امپیچمنٹ ہے، ایک ہی الزام ہے ان پر کہ انہوں نے اپنے حمایتی جو تھے 6 جنوری کو ان کو اکسایا اور انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی. اور یہی وہ آرگومنٹ ہیں جو کہ پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ پچھلے 16 گھنٹے میں انہوں نے پیش کیا. انہوں نے کوشش کی وہ 6 جنوری کا جو واقعہ تھا اس کو اور صدر کے بیانات کو لنک کرنے کا. مختلف ایویڈنس پیش کیے، ویڈیو ایویڈنس تھے، بیانات تھے، جن کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ صدر جو ہے وہ رسپانسبل ہیں. ان کے دلائل یہ تھے کہ صدر نے انہیں کہا، اس لیے وہ لوگ آ کے انہوں نے اٹیک کیا اور حکومت کے خلاف بغاوت کی. اب جو ڈیفنس ٹیم ہے، جو کہ سابق صدر کے وکلاء ہیں، وہ اب یہ کوشش کریں گے، یہ دلائل دیں گے کہ ایک تو جو لنک تھا صدر کے بیانات میں اور وہاں پر جو حملہ کرنے والے آئے تھے وہ نہیں تھا، صدر نے انہیں نہیں اکسایا. صدر نے صرف اپنا جو آرٹیکل فرسٹ آئینی حق ہے جس میں کہا گیا کہ ایکسپریشن آف اسپیچ وہ ہے، وہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا اور انہوں نے ان کا اس سے لنک دی. دوسرا یہ کہ اب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں، وہ صدر نہیں ہیں، اس لیے ان کا مواخذہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ جو آرگومنٹس ہیں جن کا جو بیانات ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ آرگومنٹ جو ہیں وہ پیش کریں گے. جی بہت شکریہ ندیم. امریکی شہری ملک کو چلانے کے لیے صدر اور کانگریس کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن امریکی صدور کے پاس کچھ ایسے اختیارات موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر خود ہی پالیسیاں تبدیل کر سکتے ہیں. ایک ایسا ہی اختیار جو حالیہ دنوں میں کافی توجہ کا مرکز ہے، اور وہ ہے ایگزیکٹو آرڈر یا صدارتی حکم نامہ. آئیے ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قلم کی طاقت. صرف اپنے دستخط کے ساتھ امریکی صدور صدارتی حکم نامے جاری کرتے ہیں، ایسی دستاویزات جو وفاقی حکومت کے اقدامات کا تعین کرتی ہیں. ان کے پاس ہے قانون کی طاقت، لیکن امریکی صدر کے احکامات جاری کرنے کی اہلیت محدود ہے. صدارتی حکم نامے میں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اسے تیار کرنے کے لیے کس اختیار کا استعمال کیا جا رہا ہے، آئین کا یا قانون کا. ایگزیکٹو آرڈرز کو ختم کیا جا سکتا ہے، عدالتیں انہیں غیر آئینی ٹھہرا سکتی ہیں، کانگریس ان پر عمل درآمد کے لیے رقم خرچ کرنے سے انکار کر سکتی ہے، کانگریس ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے. نئے صدور نیا حکم نامہ جاری کر کے پرانے آرڈر کو ختم کر سکتے ہیں. سوائے ایک صدر ولیم ہیریسن کے جو صرف 1 ماہ تک عہدے پر رہنے کے بعد فوت ہو گئے تھے، تمام امریکی صدور نے کم از کم ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے. کچھ صدارتی حکم نامے تو تاریخ رقم کرتے ہیں، جیسے ابراہم لنکن کا 1963 میں غلاموں کی آزادی کا اعلان، اور فرینکلن روزویلٹ کا 1942 میں دوسری جنگ عظیم میں جاپانی امریکیوں کو قید میں رکھنے کا آرڈر، اور ہیری ٹرومن کا 1948 میں امریکی فوج میں نسلی امتیاز کے خاتمے کا حکم نامہ.
صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالتے ہی کئی صدارتی حکم نامے جاری کیے ہیں جن سے ان کے بقول وہ ٹرمپ انتظامیہ کی ناقص پالیسیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 برسوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کے ازالے میں وقت لگے گا۔ تاریخی لحاظ سے صدر جو بائیڈن صدارتی حکم نامے جاری کرنے والے صدور کی فہرست میں کہاں کھڑے ہیں اور اب تک کون سے اہم ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے گئے ہیں، جانتے ہیں اسد اللہ خالد سے جو اس وقت بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اسد، کتنے تاریخی ہیں یہ حکم نامے اور اب تک صدر بائیڈن کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، اور یہ ان کے پیشرو سے یہ کتنے مختلف ہیں؟ نیلوفر، اب تک امریکہ کے 46ویں صدر کی جانب سے 20 جنوری کی جب انہوں نے حلف اٹھایا تو اس کے بعد سے اب تک لے کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ایگزیکٹو آرڈرز انہوں نے مسلسل پہلے دن ہی، اگر ہم جنوری 20 کو ان کے ایگزیکٹو آرڈرز دیکھیں تو 15 سے 22 ایگزیکٹو آرڈرز ہم اس ٹرم میں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان آرڈرز میں وہ آرڈرز بھی شامل تھے جو کہ پروکلیمیشنز ہوتے ہیں، جو کہ میمورینڈا ہوتا ہے، ان سب کو ملا کے تقریباً 22 آرڈرز جو تھے وہ جاری کیے گئے تھے، جس میں کافی اہم آرڈرز تھے۔ اور اگر ہم اوور آل پرانے صدور سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ریسنٹ ٹائمز میں صدر اوباما کی جانب سے 16 آرڈرز جاری کیے گئے تھے، اس سے پہلے ہم صدر ٹرمپ کی جانب سے اگر دیکھتے ہیں تو 12 آرڈرز جاری کیے گئے تھے۔ لیکن اب تک پہلے 4 ہفتوں میں اگر ہم پہلے 4 ہفتوں کی پرفارمنس کا جائزہ لیتے ہیں یا آرڈرز کا نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے اب تک 30 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے جا چکے ہیں، جو کہ آف کورس اپنی نوعیت کا بھی ایک ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے یہ 1933 میں فرینکلن روزویلٹ کے زمانے میں ہوا تھا کہ ان کی جانب سے 30 ایگزیکٹو آرڈرز پہلے 4 ہفتوں میں جاری کیے گئے تھے۔ اگر ہم مزید اس کو بائفرکیٹ کرتے ہیں جو یہ آرڈرز جاری کیے گئے ہیں تو ان میں بھی ہمارے پاس کوئی 30 ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، 4 سبسٹینٹیو پروکلیمیشنز ہیں۔ بیسیکلی بیسک ڈفرنس یہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں وہ گورنمنٹ ایجنسیز کے لیے ہوتے ہیں، پروکلیمیشنز جو ہیں وہ پرائیویٹ جو آڈینس ہے اس کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایکسٹرنل آڈینس کے لیے ہوتے ہیں۔ سو یہ تقریباً اب تک ہم نے جو ٹوٹل ملا کے دیکھیں تو 45 آرڈرز جاری کیے گئے ہیں جو بائیڈن کی طرف سے، جو کہ اٹ سیلف ایک تاریخی نمبر ہے۔ تو اسد، یہ جو جتنے بھی ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان میں کتنے اندرون ملک کے لیے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جن کا اثر جو ہے بین الاقوامی طور پر ہوگا؟ سیاسی ماہرین کیا کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ حکم نامے جو جاری کیے گئے ہیں؟ اگر ہم سیاسی ماہرین کے پرسپیکٹو سے ہی شروع کرتے ہیں، جس طرح کہ ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، فرسٹ آف آل تو وہ اس بات کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ صدر بائیڈن کی طرف سے اتنے ایگزیکٹو آرڈرز جو جاری کیے جا رہے ہیں وہ شاید بعد میں چیلنج بھی ہوں گے، کچھ نلیفائی ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پاور ہے اس کو بہت زیادہ وہ شاید اس پاور کو اس طرح سے ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس حوالے سے تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن صدر بائیڈن نے اس کو بہت زیادہ ایکسرسائز کیا تو وہ تنقید کا ان پہ بھی ایک ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے جس طرح سے جانا کہ کتنے ایسے ہیں جو کہ ہمارے لوکل جو امریکہ کی لوکل کنزمپشن کے لیے ہیں یا لوکل آڈینس کے لیے ہیں، تو اس میں 15 ایگزیکٹو آرڈرز جو تھے وہ صرف اس لیے جاری کیے گئے کہ کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جو رسپانس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بنایا گیا تھا، بائیڈن انتظامیہ یا صدر بائیڈن اس سے خوش نہیں تھے، تو ان کو ریورس کرنے کے لیے، ان کو چینج کرنے کے لیے، ان میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے 15 آرڈرز اس طرح سے جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ کچھ امیگریشن سے ریلیٹڈ تھے، کافی امپورٹنٹ آرڈرز جو تھے وہ 7 ممالک خاص طور پہ جس کو مسلم بین بھی کہا جاتا ہے اس کو ریورس کیا گیا۔ امیگریشن، ایجوکیشن، اکانومی، اس کے علاوہ ہم نے ریسزم کے حوالے سے دیکھا کہ صدر بائیڈن کی جانب سے جو ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے گئے وہ ہمارے سامنے آئے۔ لیکن ابھی تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ایکسٹرنل آڈینس کے لیے تھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ڈیل کرنے کے لیے تھے، اس میں ہمارے پاس پیرس کلائمیٹ ہے جو کہ ریجوائن کیا امریکہ نے، اور اس کے بعد ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو ریجوائن کرنے کا پروسیس شروع کیا امریکہ نے۔ سو اوور آل جس طرح کے ہمارے پاس ڈائریکٹیوز ہیں، سب سے جو انٹرنل ہم ویکسین سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، 100 ملین آرڈرز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے اس میں۔ بہت شکریہ اسد۔ اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اور امریکہ میں وفاقی سطح پر بھنگ کی مختلف مصنوعات جیسے میروانہ یا گانجے اور چرس کا استعمال غیر قانونی ہے۔ زیادہ تر امریکی ریاستوں میں بھی تفریح کے لیے اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، تاہم 36 یعنی 2/3 سے زائد امریکی ریاستوں نے اسے ادویات کے استعمال میں قانونی قرار دیا ہے۔ 15 امریکی ریاستوں میں میروانہ کے تفریحی استعمال کی اجازت بھی ہے۔ ریاست مشیگن انہی ریاستوں میں سے ایک ہے۔
ایسے میں جب کہ امریکہ میں عام لوگوں تک کورونا کی ویکسین پہنچانے کے لیے نت نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں، میشیگن کا ایک ایسا اسٹور کورونا ویکسین لگوانے والوں کو میروانہ کے مفت سگریٹ پیش کر رہا ہے۔ آفتاب بورکا نے اس اسٹور کا وزٹ کیا۔ کرونا وائرس کی ویکسین لگوائیے اور فری میں چرس کی سگریٹ حاصل کیجیے۔ یہ آفر 30 دن تک ویلڈ ہے امریکی ریاست میشیگن کے اس میروانہ اسٹور میں۔ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے انہی سے ہی پوچھتے ہیں۔ والڈ لیک شہر میں موجود گرین ہاؤس نامی یہ میروانہ اسٹور پچھلے 2 ہفتوں میں تقریباً 2000 سے زائد سگریٹس تقسیم کر چکا ہے۔ دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی لوگوں کو مختلف طریقوں سے انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسینز لیں، لیکن اسٹور کے چلانے والوں کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد صرف لوگوں کو ویکسین لینے پر انکریج کرنا ہی نہیں، بلکہ امریکہ میں موجود مختلف قسم کے فیصلے لینے کی آزادیوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے۔ میں کسی ویکسین کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا، میں لوگوں کے انتخاب کرنے کی آزادی کی وکالت کر رہا ہوں۔ امریکہ میں ہم انتخاب کی آزادی رکھتے ہیں، تو اگر آپ ویکسین لگوانے کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے ایک انعام ہے۔ ریاست میشیگن میں تفریح کے طور پر میروانہ کے استعمال کو قانونی حیثیت ملے ہوئے تقریباً 1 سال سے زائد ہو چکا ہے، اور اب تک یہاں پر درجنوں قسم کے مختلف اسٹورز کھل چکے ہیں، اور صرف دسمبر کے مہینے میں ان تمام اسٹورز نے مل کر تقریباً $4 کروڑ کی میروانہ پروڈکٹس بیچی ہیں۔ صرف گرین ہاؤس آف والڈ لیک میں ہی تقریباً 500 سے زائد قسم کی مختلف میروانہ پروڈکٹ بیچی جاتی ہیں، اور یہ بزنس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بزنس میں شامل ہونے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہ صرف چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے اچھا موقع ہے، بلکہ لوگوں کے لیے بھی یہ سمجھنے کا اچھا موقع ہے کہ میروانہ جو کہ سالوں سے استعمال کی جا رہی ہے وہ شاید اتنی بری نہیں ہے جتنا لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کے فیصلے پر سوال اٹھانے والا، اگر وہ اسے دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، میروانہ ایک پودا ہے، آپ صرف اس پودے کو استعمال کرتے ہیں، ایک ایسی چیز جو خدا ہمارے لیے بناتا ہے۔ اور یہ پروڈکٹ صرف اسموکنگ کی حد تک ہی محدود نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اسے ایڈیبل یا کھانے پینے کی چیزوں کی طرح بھی استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ کی اکثر ریاستوں میں میروانہ کے لیگل ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کے کھلے استعمال سے اب بھی شرماتے ہیں۔ یہاں کام کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جب یہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں تو مختلف بہانے بھی بناتے ہیں، کبھی پین کا ریزن تو کبھی ڈپریشن کا ریزن، اور کوئی ویڈیو بنانے آتا ہے۔ That's it. See you next time. رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ہم نے آفتاب بورکا سے بذریعہ اسکائپ انٹرویو میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس ریاست میں کورونا کی ویکسین کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کیوں کی جا رہی ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے، کیا ویکسین کے لیے یہاں ریزسٹنس دیکھی گئی ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر یہ کووڈ سے لڑنے کی ایک حکمت عملی ہے۔ نیلوفر، ایک تو اس وقت امریکہ میں جب سے یہ ویکسین کا معاملہ شروع ہوا ہے، پوری تمام انڈسٹریز میں لوگوں کو یہ انکریج کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقوں سے کہ آپ ویکسین لگوائیں، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ ویکسین لگوا لیں گے تو 70% امریکہ کی جو آبادی ہے اس کو ہرڈ امیونٹی کے لیے ویکسین لگنا ضروری ہے۔ تو مختلف طریقوں سے لوگ مختلف جو ہے وہ ٹرکس یوز کر رہے ہیں، مختلف آفرز یوز کر رہے ہیں۔ یہ ایک بزنس ہے، اوبویسلی اس بزنس میں انہوں نے اپرچونٹی پائی کہ لوگوں کو، چونکہ میروانہ کی جو استعمال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور بہت بڑی اسپیشلی ینگ پاپولیشن جو اس کو استعمال کرتی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایز این انسینٹیو یوز کیا جائے اور لوگوں کو یہ انکریج کیا جائے۔ بیسکلی ان کی نظر میں یہ کورونا سے لڑنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، اور ساتھ ساتھ آبویسلی کسی بھی بزنس کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹنگ اپرچونٹی بھی ہے کہ اپنا ایکسپوجر لیا جائے، اور ساتھ ساتھ ایک اچھا کاز جو ان کی نظر میں ہے اس بڑی بیماری سے لڑنے کا، اس کو کیا جائے۔ لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی ویکسینیشن کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کووڈ سے پہلے بھی امریکہ میں بھی باقی ممالک کی طرح ویکسینیشن، کسی بھی ویکسین کے حوالے سے کافی ریزرویشنز لوگوں میں پائی جاتی ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ نہیں جی، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی چیز ہے تو آپ اس کو استعمال کیجیے۔ تو امریکہ میں میروانہ کی لیگلائزیشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ریاستوں میں اس کی اجازت ہے اور کچھ میں نہیں ہے، تو کیا تشویش بتائی جا رہی ہے؟ اچھا نیلوفر، جو میروانہ کی لیگلائزیشن ہے امریکہ میں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ فیڈرل قوانین الگ ہیں اور اسٹیٹ کے قوانین الگ ہیں۔ فیڈرل حکومت کی لیول پہ میروانہ کو ابھی لیگل کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، وہ ابھی بینڈ سبسٹنس ہے، لیکن ریاست امریکہ میں جو 50 ہیں اس میں سے تقریباً 15 ریاستوں نے اسے مکمل طور پر اپنے قوانین کے حساب سے لیگل کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بالغ انسان ان ریاستوں میں اس کو تفریحی پرپس کے لیے یا پھر میڈیکل یوز کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے
यहाँ पे लोग लीगलाइज करने का नॉट नेसेसरली ये आइडिया नहीं है कि इसका फरोग लोगों में इनकरेज किया जाए, बल्कि आइडिया ये है कि लोगों को ये आसानी दी जाए कि उसके मेडिकल उसका जो इस्तेमाल है उसके लिए लोग उसको इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि ये ऐसा कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं यहाँ पे लोग इसको समझते हैं कि जिसके लिए लोगों को जेल में जाया जाए। लोग अभी भी सोशल लेवल पे उसको डिस्करेज करते हैं, और किसी भी और चीज की तरह इसकी भी एडिक्शन हो सकती है, लोगों का ये खतरा है। लेकिन पर्पस इसके पीछे ये है लीगलाइजेशन का कि जो लोगों को दरपेश मसाइल हैं, चाहे मेडिकल के हों या बाकी मामला, तो उसमें उनके लिए आसानी दी जाए ताकि इसको एज अ मेडिसिन या रिक्रिएशनल पर्पस के लिए भी लोगों की जिंदगी इसके लिए मजीद प्रॉब्लम में ना शामिल हो। और अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तावार सेगमेंट लाइव 360 का। आज आप इसमें जान सकेंगे कि क्या 2 मास्क पहनना एक से बेहतर है, और वैक्सीन लेने के बाद क्या आपके लिए मजीद सफ़र पर निकलना महफूज है। आइए देखते हैं सबा शाह खान के साथ लाइव 360। हाल ही में वॉइस ऑफ अमेरिका ने सदर जो बाइडन की कोविड-19 रिस्पांस टीम के रुकन डॉक्टर एंथनी फाउची से कोविड-19 की नई इक़साम, नई सफरी हिदायत और CDC गाइडलाइंस के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। वायरस की तब्दील शुदा शक्ल में सामने आने वाली इक़साम कोरोना के लिए ज़िम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 से कितनी मुख्तलिफ हैं, और मॉडर्ना और फाइज़र जो तब्दीलियाँ अपनी वैक्सीन्स में ला रहे हैं, तो क्या वो इन नई इक़साम के ख़िलाफ़ मौसर होंगी। इस बारे में डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है, We know that the UK variant as well as the South African variant and very likely the Brazilian। हम जानते हैं कि UK, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील से आने वाली इक़साम बहुत आसानी से एक से दूसरे को मुंतकिल होती हैं, लेकिन अब भी ये तमाम ही SARS-CoV-2 वायरस की इक़साम है। ये उस तरह तो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करती जिस तरह जो वायरस शुरू से हमारे साथ है उसके ख़िलाफ़, लेकिन शदीद बीमारी यानी अस्पताल में दाखिल होने और अमवात से बचाने में काफ़ी हद तक महफूज करती हैं, लेकिन शायद कम शिद्दत की बीमारी के ख़िलाफ़ उतना नहीं। Severe disease, namely hospitalization and deaths, but not as well when you're dealing with mild to moderate disease। हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से डॉक्टर फाउची कहते हैं ये सिर्फ तखमीना है, लेकिन अगर 70 से 85% आबादी को वैक्सीन मिल जाती है तो शायद हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में हम कामयाब हो जाएं। उस वक्त तक खुद को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को महफूज रखने के लिए क्या 2 मास्क पहनना एक से बेहतर है। इस बारे में डॉक्टर फाउची कहते हैं, I don't think you can make that quantitative difference। मुझे नहीं लगता कि आप खातिर ख्वाह फ़र्क हासिल कर सकते हैं। CDC तजवीज़ करता है कि आप मास्क पहनें। 2 मास्क पहनने से कुछ लोग ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको एक इजाफी तह मिल जाती है, तो ये भी ठीक है, लेकिन इस बारे में CDC की कोई गाइडलाइंस नहीं कि एक मास्क 2 से बेहतर हैं। वो इसका जल्द ही जायज़ा लेंगे और हमें जल्द इस बारे में मालूमात मिल जाएगी। और वैक्सीन लेने के बाद सफ़र करना कितना महफूज है, इस बारे में डॉक्टर फाउची कहते हैं, ये इस बात पर मुनहसर है कि आप किस हद तक खतरा मोल लेना चाहते हैं। The risk is less if you। अगर आपकी वैक्सीनेशन हुई है तो ख़तरा कम है। अगर आपने 94 या 97% अफादियत वाली वैक्सीन ली है तो आपके बीमार होने का ख़तरा यकीनी तौर पर आपके वैक्सीन लिए बगैर बीमार होने के ख़तरे के मुकाबले में कहीं कम है, लेकिन फिर भी एक ख़तरा है। तो ये इस बात पर मुनहसर करता है कि कोई किस हद तक ख़तरा मोल लेने को तैयार है। हम अब भी यही कहते हैं कि अगर आपको सफ़र करने की अशद ज़रूरत नहीं तो सफ़र ना करें। वैक्सीन से जुड़े खतरात और तहफ़्फ़ुज़ात का अहाता करते हुए डॉक्टर फाउची कहते हैं कि ये वैक्सीन तजर्बाती मराहिल में इंतहाई महफूज पाई गई हैं और तारीख़ी तौर पर वैक्सीन मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम के लिए सबसे महफूज और मौसर साबित हुई हैं। और ये कि कोविड वैक्सीन का हिफाजती रिकॉर्ड बहुत उम्दा है और कोविड-19 का ख़तरा वैक्सीन के मुज़िर असरात से कहीं ज़्यादा है, और इसीलिए डॉक्टर एंथनी फाउची वैक्सीन लेने का मशवरा देते हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। पाकिस्तान के हर शहर में दुकानें, चाहे मलबूसात की हों, अशियाई खुर्दो नोश की या स्पेयर पार्ट्स की, बहुत से कारोबार दुकान से ज़्यादा दुकान से बाहर सड़कों पर होते हैं। तजावज़ात की वजह से ट्रैफिक के मसाइल तो पूरे मुल्क में हैं। पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर के बहुत से कारोबारी मराकज़ में दुकानें अपनी हद से इस कदर तजावुज़ कर चुकी हैं कि नाजायज़ तजावुज़ात में आती हैं।
ضلعی انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے باوجود مسائل کیوں حل نہیں ہوتے اور تجاوزات شہروں میں کس طرح کے مسائل کا باعث بنتی ہیں؟ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے لاہور سے سمن خان کی یہ رپورٹ۔ لاہور کے ریگل چوک پر افراتفری کا سما ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کی انسداد تجاوزات کی چھاپہ مار ٹیم مارکیٹ میں پہنچ چکی ہے۔ کچھ دکاندار تو سامان اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بیشتر کا سامان ٹیم کے ہاتھ لگ چکا ہے، جسے وہ ٹرک میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ ہم آتے ہیں، ان کو میں نے ٹکٹیں بھی جاری کی ہیں اور ان کا سامان بھی اٹھاتے ہیں اور وہ سامان ضبط بھی کرواتے ہیں، اور اس کے بعد یہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں لگائیں گے، لیکن پھر دوسرے دن یہ لگا لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا ڈیلی بیسس پہ آج کل آپریشن جاری ہے۔ چھاپہ مار ٹیم کی قیادت ایک انسپیکٹر کرتا ہے، جس کے ساتھ ایک ریڈ کلرک ٹرک کا انچارج ہوتا ہے۔ ہر ٹرک میں 6 سے 8 گینگ مین ہوتے ہیں جو قبضے میں لیا گیا سامان ٹرک میں لادتے ہیں۔ تجاوزات کے مرتکب افراد جانتے ہیں کہ سڑک پر کاروبار کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن وہ دکان کے بھاری بھرکم کرائے دینے سے زیادہ جرمانہ بھرنا آسان سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا نان ٹکیوں کا اسٹال ہے جی، روٹی تو کمانی ہے نا، آتے ہیں لے جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، اٹھا لیتے ہیں سامان، بس اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ اب کے نہیں لگا رہے، تقریباً 45-50 سال ہو گئے ہیں۔ میرے دادا لگاتے رہے تھے، پھر میرے والد صاحب آئے ہیں، اب میں آیا ہوں۔ 1 کروڑ سے زائد آبادی والے شہر لاہور میں تجاوزات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہیں دکاندار سامان دکان کی حد سے باہر سجائے بیٹھا ہے، تو کہیں دکان کے آگے خالی جگہ کسی دوسرے کو سٹال لگانے کے لیے کرائے پر دے رکھی ہے۔ ریڑھی والا اپنی مرضی کی جگہ پر کھڑا ہے۔ فٹ پاتھ بھی کاروباری سرگرمیوں سے پاک نہیں۔ پارکنگ کے لیے کوئی اویلیبل کوئی سپیس ہی نہیں ہے، لوگوں نے پھٹے لگائے ہیں اپنی دکانوں کے باہر، پارکنگ دور جا کے ہمیں کھڑی کرنی پڑتی ہے اور خود پھر ہمیں اندر آنا پڑتا ہے۔ لاہور کی تمام بڑی مارکیٹوں کے تاجر مانتے ہیں کہ تجاوزات کے باعث پیدا ہونے والے ٹریفک کے مسائل ان کے کاروبار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے گاہک ہجوم کو دیکھتے ہوئے واپسی کی راہ لے لیتے ہیں، لیکن وہ حدود سے تجاوز کرنے کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ مین سے لے کر آگے تک ہر بندے نے اپنی ڈسپلے آگے لگائی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جو آگے والا وہ کہتا ہے میری نظر نہیں آ رہی میں بھی باہر لگا لوں، اس سے آگے والا کہتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا میں باہر لگا لوں۔ دکان کے اندر گاہک نہیں جاتا، کہتا ہے باہر جو آتا ہے ڈسپلے دیکھ کے گاہک وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے مطابق تجاوزات کے زمرے میں آنے والے کاروبار سے جڑے کسی بھی فرد کو FIR سمیت 1000 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور تاجر برادری کے درمیان بارہا مذاکرات اور بیان حلفی لینے کے باوجود قوانین کی خلاف ورزی جاری ہے۔ ایشو یہ آتا ہے کہ ریڑھی والا وہاں کھڑا ہوگا جہاں لوگ آئیں گے، اب ہم اس کو اٹھا کر جو ہے نا لے جائیں کہ آپ کو جو ہے نا راوی کے پار ہم کھڑا کرتے ہیں تو یہ ادھر نہیں جائے گا۔ اس نے کہاں آنا ہے؟ اس نے اس ہسپتال کے کہیں قریب کھڑا ہونا ہے، اس نے اسکول کے قریب کہیں کھڑا، اس نے مارکیٹ کے قریب کہیں کھڑا ہونا ہے جہاں لوگ آئیں گے اس سے چیز خریدیں گے۔ تو اس کے اوپر ایک ورکنگ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں یہ ساری ریڑھی والوں جو ہے نا ان کے لیے ایک علیحدہ جو ہے نا ریڑھی بازار بنا دیا جائے۔ لاہور کے تمام 9 زونز میں انسداد تجاوزات اسکواڈ فیلڈ میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ شہریوں کی شکایت پر بھی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق تجاوزات لاہور کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے۔ اداروں اور قوانین کی موجودگی کے باوجود شہر میں جگہ جگہ حدود پار کرتی کاروباری سرگرمیاں اشارہ دیتی ہیں کہ قوانین پر عمل درآمد کے طریقوں میں شاید رد و بدل اور کاروباری نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/urduvoa کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔